آج آپ تینوں کو اس لیے بلایا کہ آپ تینوں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور قومی اسمبلی جو ہے وہ فورم ہے جہاں پر ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کیا ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی انڈیا اور پاکستان کا جب ڈائلاگ شروع ہوتا ہے تو وہ کس طرف جائے گا. لیکن مودی صاحب کے سٹیٹمنٹس تو ایسے بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ تو سکور ٹھیک نہیں تھا، اگلی دفعہ سکور اچھا ہوگا. یہ کیا کوئی باکسنگ کا میچ تھا کہ جس میں اگلا راؤنڈ جو ہے وہ جیتیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے تو میں جی بالکل آپ کے پروگرام کے توسط سے داد دینا چاہوں گا جی پوری قوم کو کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو پچھلے 3 ہفتوں میں تقریباً کانڈکٹ کیے. آئی تھنک اس میں جو اس ملک کو جس طرح کی قیادت کی ضرورت تھی اس طرح کے موڑ پر آئی تھنک وہ ثابت ہوا کہ وہ قیادت موجود تھی. مگر اس کے علاوہ یقیناً آئی تھنک جو میڈیا کا کردار ہے، جس طریقے سے جس میچورٹی کے ساتھ حقائق کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح ہمارے میڈیا نے الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، ایون سوشل میڈیا پہ آئی تھنک سب نے جو کردار ادا کیا قابل دید ہے. چونکہ انڈیا کا پروپیگنڈا بڑا اسٹرانگ تھا، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کیمپین تھی، اور اس کا مقابلہ صرف سچ سے اور سنجیدگی سے کیا جا سکتا تھا. اور وہ سنجیدہ اپروچ ہم نے دیکھی، نہ چیسٹ تھمپنگ دیکھی، نہ ہم نے شور شرابہ دیکھا، نہ ہم نے خوف دیکھا، نہ ہم نے کسی بھی قسم کا کی ہائپر طریقہ کار دیکھا. ہم نے دیکھا کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ پوری قوم اکٹھی ہوئی اور دکھایا قوم نے کہ اس طرح کا جب موقع ہوتا ہے تو پاکستان ایک ریزیلینٹ قوم بھی ہے اور اس طرح اکٹھے ہو جاتی ہے جی. اور الحمدللہ اس میں سب کا کردار ہے. میں بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ جس دن پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ پچھلے ہفتے، تو میرے خیال سے اس دن جو ایک ماحول تھا قومی اسمبلی کے فلور پہ فرام آن بوتھ سائڈس آف دا آئل، وہ قابل دید تھا جی. آئی تھنک یہی قوم، ہماری قوم ہم سے توقع کرتی ہے اس طرح کے موڑ پر، اس طرح کے موقع پر، اور وہی ہم نے دکھایا. تو دیکھیے بات یہ میر صاحب، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ آپ اگر پہلگام کے بے بنیاد الزام کو جواز بنائیں گے ہمارے اوپر حملے کا، تو پھر اس کے بعد پھر ہمیں جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. رائٹ ٹو ایک سیلف ڈیفینس ہے. ہم امن چاہتے ہیں مگر ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. ہم نے صرف اس سب میں یہ ثابت کیا اور ریسٹرینٹ دکھایا. آج بھی دیکھیے مودی صاحب جو مرضی باتیں کریں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے. ہم آج بھی کوئی ہائپر بات نہیں کریں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ آگے اس خطے میں امن کی بات کریں، آپ اس خطے میں مسائل کے حل کی بات کریں، آپ اپنا رویہ بدلیں، اور آگے اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو مشترکہ طور پہ غربت کے خلاف جنگ لڑیں اس خطے میں، آگے ان طرف آئیں. مگر اس کے لیے بھارت کو مگر اس کے لیے باتیں ہیں غربت کے خلاف جنگ لڑیں، ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. نہیں دیکھیے، نہیں میر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرف آئیں گے تو اس کے لیے تو ہم نے آپ کو تیاری دکھا دی نا جی. وہ تو ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور اگر کسی کو شک تھا، چاہے وہ انڈیا تھا یا بین الاقوامی سطح پر کسی کو شک تھا کہ پاکستان میں اسٹریٹجک ول یا صلاحیت کی کمی ہے، تو میرے خیال سے وہ شک دور ہو گیا. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں میں آپ کو سنواتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دی، ذرا بڑی قابل غور اسٹیٹمنٹ سنیں ذرا. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. تو یہ ایک طرح سے ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے پریشر ڈال کے سیز فائر کروایا. اچھی بات ہے، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا. لیکن مودی صاحب جو ہیں انہوں نے کل کیا جواب دیا، ذرا اس پہ غور کریں. اگر پاکستان سے بات ہوگی تو ٹیررزم پر ہی ہوگی. اگر پاکستان سے بات ہوگی تو پاک آکوپائیڈ کشمیر POK اس پر ہی ہوگی. صاحب ہم تو چاہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اس پر بھی بات ہو اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو. وہ کہہ رہا ہے نہیں POK پہ بات ہوگی، یعنی کہ صرف آزاد کشمیر پہ بات ہوگی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مودی صاحب ڈرامے بازی کر رہے ہیں یا الٹیمیٹلی جو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں تو وہ بامقصد مذاکرات کی طرف آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو میں میر صاحب آپ کے توسط سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام شہداء جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کیں، اور وہ تمام جوان، وہ PAF کے ہوں، وہ ہمارے بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے جوان ہوں جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کی قربانی اس قوم کے اوپر ایک قرض ہے اور ہمیشہ کے لیے قرض رہے گی. ہم ان کے خاندانوں کے احسان مند ہیں اور احسان مند ہمیشہ رہیں گے. دوسری چیز سر، میں بہت کلیئر ہوں کہ نریندر مودی جس قسم کا ایک راسکل آدمی ہے، جس قسم کی انتہا پسند سوچ رکھنے والا آدمی ہے، اور اس کے اندر جو نفرت ہے پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے،
اس آدمی سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. جس دن سے یہ اقتدار میں آیا ہے یہ ہمہ وقت کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں ہے. خاکم بدہن میری آج بھی ایک اسیسمنٹ ہے کہ شاید اس سیز فائر کو بہت زیادہ عرصہ نریندر مودی آگے نہیں لے کر چلے گا، اور شاید تیاری کے ساتھ پلٹ کر دوبارہ رات کی تاریکی میں یا جو اس کی ایک گھٹیا ذہنی اس کی سوچ ہے اس کے مطابق پاکستان پر اٹیک کرے گا. سر دیکھیں، نریندر مودی شاید مس کیلکولیٹ کر گیا. انہوں نے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا تھا اور انٹرنیشنلی وہ مسئلہ بالکل ڈرائی ڈاؤن ہو گیا تھا، انٹرنیشنل فوکس سے نکل گیا تھا، اب وہ دوبارہ انٹرنیشنل فوکس کے اندر آ چکا ہوا ہے. اور ابھی بھی کشمیر والی سائڈ کے اوپر ہمارا کو بارڈر اتنا پیسفل نہیں ہے، ابھی بھی فائرنگ اور اس قسم کے واقعات چل رہے ہیں. میں میر صاحب ایک بات آپ کو عرض کروں، پہلگام کا واقعہ کسی صورت میں جسٹیفائڈ نہیں تھا. معصوم آدمی دنیا میں جس جگہ پر بھی نہتا مارا جائے وہ کنڈیمیبل ہے، لیکن سر جب آپ کا دشمن اس قسم کا گھٹیا سوچ کا مالک ہو تو آپ ہمیشہ اگریسو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہمارے سر 26 بچے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جن کی تعداد غیر سرکاری میں زیادہ تھی، جعفر ایکسپریس میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے سر، اس کے تانے بانے جا کے ہندوستان سے ملے. ود آل ڈیو رسپیکٹ، میں یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگا، لیکن ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. ہماری ریاست نے کیا ہندوستان کو ایسے کنفرنٹ کیا جس طرح اس نے ایک جھوٹے اور من گڑت واقعے کے اندر پاکستان کو کنفرنٹ کر دیا؟ ہم نے انڈیا سے اس وقت ڈیمانڈ کی کہ وہ اس کو کنڈم کرے، اس نے کنڈم نہیں کیا، بلکہ ایکچولی دے اپریشیٹڈ، اور انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہماری شہادتوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے انہیں شے ملی وہ ہمارا معذرت خواہانہ رویہ تھا. ہم یہ جو ہمارے ایک سوچ پنپ آ گئی ہے ہمارے کہ دنیا میں کسی جگہ پر واقعہ ہو اور پاکستان کا نام آئے، ہم فوراً اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر پیش کر دیں. جارحانہ رویے میں نہیں سر، ہمارا رویہ ہی جارحانہ ہونا چاہیے الحمدللہ. اور میں اس کے اوپر ایک بات اور کلیئر کر دوں سر، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں. آج بھی عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی، تمام لوگوں کی، ان کے کزن اور ہمارے 3 لائرز کی ملاقات ہوئی. آپ دیکھ لیں کتنی پازیٹیو سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا آدمی ہے مودی، یہ انتہائی مکار آدمی، یہ ابھی تھوڑی دیر میں اعلامیہ جاری ہو جائے. انہوں نے کہا گھٹیا آدمی ہے، مکار آدمی ہے، پاکستان سے نفرت کرتا ہے. جتنے لوگوں نے ہمیں فوری رسپانس کی ضرورت تھی، ہماری فوج نے رسپانس دیا، آئی ایم ہیپی. ہماری عوام ساتھ کھڑی ہوئی، آئی ایم ہیپی. بٹ آپ کو دوبارہ اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور تیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ کسی وقت یہ گھٹیا حرکت دوبارہ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اگلا جو نشانہ ہوگا انڈین میڈیا کا وہ عمران خان ہوگا، کیونکہ آج سے تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ اٹیک شروع کر کیا جی. اور دیکھیں ہمارے ڈفرینسز ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن بلاول صاحب نے جس طریقے سے مودی کو کنفرنٹ کیا ہے، ہندوستان کی جارحانہ پالیسی کو کنفرنٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے، اگرچہ یہ امید مجھے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بھی تھی، لیکن پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے آج کے دن تک خواجہ آصف صاحب تو کر ہی رہے ہیں سر نا. پھر خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں، پھر بلاول کی بھی ڈیمانڈ چھوڑ دیں، عمران خان کی بھی ڈیمانڈ چھوڑ دیں. پھر اچھا چلیں ہم آپس کی لڑائی کی طرف